فرمایا المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اس دونوں احادیث مبارکہ کے مطابق میرے بھائیو دوستو بزرگوں فرمایا کہ ہم لوگوں کو کم از کم اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 12 مقامات ایسے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو، فرمایا کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، فرمایا یہودی فلاں کام کرتے ہیں آپ یہ کام نہ کریں۔ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، یہودی لوگ 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فرمایا کہ آپ ان کی مخالفت کرو، آپ 10 کے ساتھ 11 کو ملا دو، تاکہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں دیکھو جیسے یہودی کام کرتے ہیں مسلمان بھی ویسے کر رہے ہیں۔ فرمایا آپ یا تو 10 روزے کے ساتھ 11 کا ملا لو یا 10 کے ساتھ 9ویں روزے کا ملا لو، 2 روزے رکھو تاکہ پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ 2 روزے رکھ رہے ہیں۔ یہودیوں کی علامت ہے وہ 1 روزہ 10 محرم کا رکھیں گے، مسلمان کے لیے کیا ہے کہ آپ 2 روزے رکھیں۔ اس لحاظ سے یہودیوں کا ایک نظریہ یہ بھی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کو کلر لگانا وہ کہتے ہیں حرام ہے، ان کے عقیدہ اور نظریہ میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داڑھی کو لال رنگ بھی لگایا ہے، حدیث میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو مہندی لگائی ہے، جو لال رنگ جو نیچرل مہندی ہے وہ لگائی ہے۔ تو اس نظریے سے ان کے نزدیک ہے فرمایا کہ رنگ کلر لگانا داڑھی کو بالوں کو حرام ہے۔ اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلر لگایا، مہندی لگائی، امت کے لیے ہے۔ فرمایا امت کے لوگوں تم یہودیوں کی مخالفت کرو، تم ایسے کام نہ کرو۔ یہودیوں کے ہاں کیا ہوتا تھا کہ ان کی عورتیں جو تھیں بیٹھ کر بیت الخلا واش روم جاتی تھی، ان کی عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھیں، ان کے جو مرد ہیں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، فرمایا میرے امت کے لوگ چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، فرمایا وہ بیٹھ کر قضائے حاجت کریں۔ تو ہم اپنے معاملات جو ہیں آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کچھ احباب ایسے ہیں فرمایا کھڑے ہو کر کافی جگہ پہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، 7 3 4 مرد ہیں، ہر بندہ لگا ہوا ہے، حالانکہ یہود و نصارہ کا یہ علامت ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کم از کم ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کیا نقصانات ہیں؟ چھینٹے آئیں گے۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کی فرمایا آخری وقت ہے، فرمایا کہ دیکھا گیا ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردے کھول دیے، صحابی رسول کو عذاب قبر۔ فرمایا پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا گیا کہ یہ جب پیشاب کرتے تھے تو چھینٹوں کا خیال نہیں کرتے تھے، چھینٹے کپڑوں پر پڑ جاتے انہی سے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اچھا وہ تو ان کی تو مغفرت ہوگی، اگر آج ہم لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے، پہلا نقصان کے کپڑوں پہ چھینٹے ہیں گے، دوسرا نقصان یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، ان جیسا ہم کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے ادب کا تقاضا فرمایا گیا کہ آپ بیٹھ کر، مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا وہ بیٹھ کر واش روم کرے، بیت الخلا جائے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ یہودی لوگ عبادت کرتے ہیں، یہودی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف دھوتی پہنتے ہیں، کپڑا نیچے، صرف دھوتی پہن کر وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، نصارہ کی۔ فرمایا مسلمانوں آپ لوگ چادر بھی پہن سکتے ہو، آپ لوگ شلوار بھی پہن سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پجامہ پہنا، امت کو درس دیا، فرمایا ان کی مشابہت نہ کرو۔ جو اسلام اتنا ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہمیں روکتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو یہودی جیسا عمل نہیں کرنا۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، وہ لوگ یہودیوں کے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ بکری ذبح کرتے، بکری کے خون جو ہوتا اس میں کاٹن جو ہوتی ہے، جو ہماری اکثر ہمارے یہاں میڈیکل کے اندر یوز ہوتی ہے، جو روئی جس کو کہتے ہیں، وہ بکرے کے خون میں ڈبو کے وہ اپنے بچے کے ماتھے پر لگاتے تھے، جس طرح ہندو لوگ بھی لگاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا میری امت کے لوگ یہ حرکت نہ کریں۔ تو حضور نے امت کو کیا تحفہ دیا؟ فرمایا آپ کے اگر بیٹا بیٹی پیدا ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے عقیقہ کرو، 2 بکرے ذبح کر دو، بیٹی پیدا ہوئی ہے 1 بکرا ذبح کر دو، لیکن ذبح کرنے میں یہ حرکت نہیں کرنی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بعض ہمارے ہاں اب وہ عمل تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہمارے ہاں ایسی رسومات ہیں جو کہ ان کے مطابق کی جاتی ہے۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، جب سورج نکلتا تھا یا سورج غروب ہوتا وہ اس وقت نماز پڑھا کرتے، عبادت کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا جب سورج طلوع ہو اس وقت آپ نے عبادت نہیں کرنی، جب سورج غروب ہو رہا ہو، بالکل سورج غروب عین وقت، اس وقت بھی آپ نے نفل نماز نہیں پڑھنی، نہ موقع کی نماز پڑھنی ہے۔
کیونکہ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔